السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 30 دسمبر 2020 ہے۔ 2021 کی آمد ہونے والی ہے اور 2020 اپنے اختتامی لمحات کی طرف رواں دواں ہے۔ نئے سال کی اندر کچھ چیزیں ہیں جو قابل اصلاح ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ نیا سال شروع ہوتے ہی مبارکباد دینا شروع کرتے ہیں۔ آیا نئے سال کی مبارکباد دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، شریعت اسلامی کا مطالعہ کیا جائے تو شریعت نے ہمیں جس چیز کا تصور دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا مہینہ شروع ہوتا اس میں دعا پڑھتے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، یا اللہ اس چاند کو ہمارے لیے باعث برکت بنا، سلامتی اور عافیت والا بنا۔ تو اس کی روشنی کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم نئے سال کو اس طریقے سے شروع کریں کہ اس رات کو اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر سابقہ اپنی کمیوں کو سامنے رکھ کر، یا اللہ ہم سے سستی ہو گئی، نماز میں سستی ہوگی، روزے میں سستی ہوگی، یا اللہ ہم سے صدقات میں سستی ہوگی، فرائض میں سستی ہوئی، واجبات میں سستی ہوئی، نوافل میں سستی ہوئی، یا اللہ جن چیزوں میں سستی ہوئی، حقوق اللہ میں سستی ہوئی، یا اللہ حقوق العباد میں ہم سے کمی ہوئی، یا اللہ ہم ان سے آپ سے ان کوتاہیوں پر معافی مانگتے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگے گزرے ہوئے وقت کو اور آنے والے وقت کی قدر کریں، اللہ سے دعا مانگے اللہ آئندہ سال ہمیں بھرپور طریقے سے اپنی رضا والے اعمال اپنے حکموں کے مطابق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مبارکباد دینا یہ کوئی خوشی کے موقع پہ دی جاتی ہے، تو یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ ہاں شریعت نے کچھ خوشی کے موقع بتائے ہیں، نکاح کا موقع ہے مبارکباد دی جائے، خوشی ہے خوشی کریں، ولیمے کا دن ہے خوشی کا موقع ہے خوشی کریں، عید الفطر کا دن ہو، عید الاضحیٰ کا دن ہو، مبارکباد پیش کریں، ایک دوسرے سے ملیں، خوشی اپنائیں۔ نیا سال شروع ہونا یہ خوشی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ ہمارا جب ایک سال زندگی کا گزرتا ہے، 2020 گزرا، اگر ہماری زندگی 50 سال تھی تو کیا ہماری زندگی سے ایک سال کم نہیں ہوا؟ ہم قبر کی طرف قریب نہیں ہوگے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ اگر ایک شخص کے پھانسی کے آرڈر آ چکے ہوں کہ اس شخص کو پھانسی ہوگی، اس کو پھندے پہ لٹکایا جائے گا، اور سیالکوٹ سے اس کو لاہور پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا ہو، تو اب رستے میں جو بھی سٹاپ آئے گا کیا اس کو مبارکباد دی جائے کہ مبارک ہو ڈسکا آ گیا، مبارک ہو گجرانوالا آ گیا، آپ کو مبارک ہو مرید کے آگے، آپ کو مبارک ہو کاموگی پہنچ کے؟ یقیناً کوئی شخص اس کو مبارکباد نہیں پیش کرے گا، کیونکہ ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ موت کے قریب جا رہا ہے، اس کو اپنے موت کے وقت کے قریب پہنچ رہا ہے، مقام پہ پہنچ رہا ہے۔ تو اسی طرح ہماری دیوار حیات سے ایک اینٹ کم ہو جاتی ہے، ہماری زندگی کا ایک سال گزر جاتا ہے اور ہم خوشیاں مناتے ہیں، مبارکبادیں پیش کرتے ہیں کہ مبارک ہو آپ جی قبر کے قریب ہوگی ایک سال، آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو۔ تو اس طریقے سے مبارکباد پیش کرنا، یہ مبارکباد پیش کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اب اس کے اندر بعض لوگ جو اس کے سال کے مخالف ہوتے ہیں، اس میں کچھ غلو کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ایک میسج چلتا ہے کہ آپ کو غیر اسلامی سال مبارک ہو۔ نہیں بھائی، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ سال مہینے سارے اللہ کے ہیں، یہ قمری اعتبار سے ہے اسلامی سال، اور دوسرا شمسی اعتبار سے ہے۔ جیسے اللہ نے چاند کو بنایا ایسے اللہ نے سورج کو بنایا، یہ دونوں ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ قمری اعتبار سے بھی سال ہوتا ہے، شمسی اعتبار سے بھی سال ہوتا ہے، لیکن دونوں میں خوشی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلامی سال ہو تو ہم خوشی کریں، شمسی سال ہو تو خوشی نہ کریں، اس کا بھی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خوشی کا تعلق ان دونوں چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مہینے سارے اللہ کے شمسی اعتبار سے ہوں یا قمری اعتبار سے ہوں، دونوں سال، تو اس کا ایک اور مسئلہ سمجھ لیجیے کہ جو چیز اسلامی نہ ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غیر اسلامی ہو۔ بات سمجھے کہ جو چیز اسلامی نہیں ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غیر اسلامی ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص وہ ذہین ہے، بہت زیادہ ذہین ہے، اور ایک
متوسط درجے کا ہے اور ایک ادنا درجے کا ہے۔ اب ایک شخص ذہین کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے اور ایک متوسط ہے، کیا آپ متوسط کو بیوقوف کہیں گے؟ یعنی ذہین ایک زیادہ ذہین ہے، ایک کم ذہین ہے، تو جو ذہین تھوڑا سا کم ہے کیا وہ ذہانت سے نکل جائے گا، عقل مندی سے نکل جائے گا؟ نہیں نکلے گا۔ اسی طرح قمری اعتبار کو ہم نے اسلامی سال کا نام رکھ دیا، اور شمسی اعتبار سے جو سال ہوتا ہے اس کو انگریزی سال تو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ غیر اسلامی سال نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے پہلے بات کی کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز اسلامی نہ ہو وہ غیر اسلامی ہو، اس لیے اس چیز کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں اس رات کے اندر ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے بیٹے وہ کیا کرتے ہیں، یہ چیز کس سے، یہود و نصارہ کا یہ طریقہ ہے، غیروں کا طریقہ، ان سے یہ چیز لے کر پوری رات ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، 12 بجے کا انتظار کیا جاتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، مبارکبادیں پیش کی جاتی ہیں، نائٹ کلبوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا آپ سب حضرات بخوبی جانتے ہیں، شراب نوشی کی جاتی ہے، لڑکے لڑکیاں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، غیر محرموں کی ملاقات ہوتی ہے، خدا کے عذاب کو دعوت دی جاتی ہے۔ تو لہذا ان چیزوں سے خدا را بچیں، اپنی اولاد کو بچائیں۔ کل کو یہی اولاد پھر ہمارے سامنے جب آتی ہے، ہماری بات کا انکار کرتی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اور یہ ہم نے یہودیوں سے تھوڑا سا کلچر لے لیتے ہیں منانے کے لیے، جشن کے لیے، ان کے دوسرے قانون تو دیکھیں، اپنی وطن سے محبت، ان کا رہن سہن، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات، ان چیزوں کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، صرف اونٹ پٹانگ جو چیزیں ہیں ان کی وہ لے لی، باقی چیزیں نہیں۔ تو لہذا شریعت اسلامی نے ہمیں ہر چیز واضح کر کے بتا دی ہے، ہر چیز ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ کوشش کی جائے کہ پچھلے سال 2020 کے اندر یا اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے، ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہوئی، یا اللہ ہم سے درگزر فرما، اور یا اللہ آئندہ سال ہم عزم کرتے ہیں یا اللہ تیری نافرمانی والے کام نہیں کریں گے، تو ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اس طریقے سے اس رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر گزارا جائے، اللہ سے مانگا جائے اور عزم کیا جائے کہ انشاءاللہ آئندہ سال میں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ساری خرافات اور ان ساری چیزوں سے بچ کر آئندہ زندگی اپنے حکموں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزارنے کی